نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، اے ایمان والو ایسی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ حالت جنابت میں جہاں تک کہ تم غسل کرو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہیں پانی نہیں ملا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاکیزہ مٹی سے مسح کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ گمراہی کو خرید رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راستے سے ہٹا دیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اللہ حمایت کے لیے کافی ہے، اللہ مدد کے لیے کافی ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودی بات کو اپنی جگہ سے ہٹا رہے ہیں، ویقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع، سنی انسنی کرتے ہیں، ورائنا لیا بألسنتہم، اور رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو مروڑ کر، وطعنا فی الدین، اور دین کو برا سمجھتے ہیں۔ ولو انہم قالوا سمعنا، اگر وہ یوں کہتے ہم نے سنا، واطعنا ہم نے مانا، واسمع آپ سنیں، وانظرنا ہماری طرف توجہ کریں، لکان خیر لہم، تو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہوتی، واقوم، اور نہایت درست ہوتی، ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی ہے اور وہ بہت ہی کم ہیں جو مانتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے اہل کتاب ایمان لاؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل، اس چیز پر جو ہم نے نازل کی ہے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسح کر دیں اور ہم انہیں پیٹھ کی پیچھے کی طرف لوٹا دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پہ لعنت کریں جیسا کہ ہفتے والوں پہ لعنت کی، وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا کام کیا ہوا ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کے علاوہ جسے چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے
اس نے اللہ پہ بہت بڑا گناہ باندھا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ اسے پاکیزہ کرتے ہیں جسے وہ چاہیں۔ ولا یظلمون فتیلا، وہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے پیارے محبوب دیکھو تو صحیح یہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ پر۔ وکفا بہ اسما مبینہ، اور اس کا واضح گناہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب تک شراب کی حرمت نہیں ہوئی اتنی دیر تک آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس سے روک رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے پینے کے بعد تمہاری عقل سلامت رہے۔ فرمایا اے ایمان والو، نشے کی حالت میں جب ہوو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ تمہیں یہی نہیں پتا کہ تم کہہ کیا رہے ہو، پڑھ کیا رہے ہو، جبکہ نماز تو ہوش و حواس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا نام ہے نا، کہ آپ جب کھڑے ہوں تو آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت پڑھنی ہے، رکوع کی تسبیح کرنی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، اور آپ نے سجدے میں سجدے کی تسبیح کرنی ہے۔ تو جب تمہیں یہی نہیں پتا کہ تم پڑھ کیا رہے ہو تو پھر ایسی نماز کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ نشے میں جو پڑھتا ہے جب اس کو نہیں سمجھ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو بالکل اس کا اور اس شخص کا کیا فرق ہے جو امام کے پیچھے کھڑا ہے اور اسے یہی نہیں پتا کہ جو امام پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یا میں نے جو نماز میں کلمات پڑھے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اسے یہ نہیں پتا۔ تو ایسے حالات میں ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ ہوا یہ تھا کہ ابھی شراب کی حرمت نہیں ہوئی تھی کہ ایک محفل میں شراب چلی، نماز کا وقت ہوا تو سب نے پی ہوئی تھی، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک صاحب نے نماز پڑھائی اور کہنے لگا قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون، اے کافروں میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ قرآن کی روح خراب ہو گئی ساری، لا چھوڑ گیا، کیا کر گیا؟ لا چھوڑ گیا نا، کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور پڑھ کیا رہا ہے اعبدوا ما تعبدون، اور پھر آگے کہتا ہے انتم عابدون ما اعبد، تم بھی اسی کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ انا عابد ما عبدتم، میں بھی اسی کی عبادت کرتا رہوں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور آگے کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ ہے، میرے لیے میرا راستہ ہے۔ تو جو اللہ نے کہا اس کی تو روح ہی بدل دی، ساری صورت کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع کے لیے اتارا جب تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، کہہ کیا رہا ہوں، تو اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی، ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنی۔ پھر بعد میں اللہ نے اس کو حرام کر دیا، حرمت علیکم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب بھی حرام، جوا بھی حرام، پانسے بھی حرام۔ اللہ تعالیٰ نے ساری حرام چیزوں کی لسٹ بیان کر دی، اور جب شراب کی حرمت کا حکم آیا ہے، مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی گلیوں اور بازاروں میں بہتا ہے۔ جس نے خریدی تھی اس نے اڑھیل دی، اس نے کہا نہیں اب اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے دیکھو ایک تو یہ ہے کہ شراب کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی، ایک یہ ہے کہ آدمی ناپاک ہے، جنبی ہے جی، وہ یا پھر اس نے اپنی بیوی سے قرب حاصل کیا ہے، تو اس حالت میں بھی جب تک نہا نہ لو نماز نہیں پڑھنی۔ اگر آدمی کوئی بیمار ہے، نہانے سے اس کا مرض بڑھتا ہے
یا وہ مسافر ہے کہ پانی اگر پی لے، پانی اتنا ہے کہ نہائے تو پھر پینے کے لیے نہیں بچتا، نہائے تو پینے کے لیے نہیں بچتا، اب جو ہے اب وہ کیا کرے؟ یا اس نے باہر کھیتوں میں گیا ہے، طہارت ڈھیلے سے کر لی ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، یا پھر اس نے اپنی بیوی سے قرب حاصل کیا ہے تو اب نہانے کے لیے پانی نہیں ہے، تو جو بھی صورت پانی کے نہ ملنے کی بنے، پانی کا استعمال کرنا بیماری کے اضافے کا ذریعہ ہو، پانی کے استعمال کرنے سے جیسے سرد علاقے ہیں جہاں منفی ڈگری گریڈ ہو جاتا ہے، تو ان علاقوں میں بھی کہ انسان کے اعضاء ضائع ہو سکتے ہیں، جو حصہ جسم سے باہر رہ گیا، یہ جو ہمارا ہے کیا نام اس کا، سیاہ چند کا علاقہ ہے، ہاں اس میں جو ہے جو جسم کا حصہ ورزی سے باہر رہ جائے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح کیا نام ہے وہ پانی بھی بوائل کر کے ابال کر پیتے ہیں، تو وہاں نقطہ انجماد سے بھی بہت نیچے چلا گیا ہے کام، اتنی ہائٹ پہ ہے، برف ہی برف ہے۔ یہ جو چترال ہے، گلگت ہے، چلاس ہے، داماس ہے، کافرستان ہے، یہ دیر کے علاقے، سوات کے علاقے، مری کے علاقے، اس میں برف باری اتنی ہوتی ہے کہ وہ جو سینٹی گریڈ ہے وہ سارا جو ہے وہ نیچے تک چلا جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں تیمم کیا جائے گا، اگر بیمار ہونے کا ڈر ہو یا مریض ہو تو پھر اس کا مرض بڑھنے کا خطرہ ہو اور اس نے وہ ناپاک ہو گیا ہے یا بیوی کا قرب حاصل کر لیا ہے یا جو بھی اس کا عمل پیش آیا ہے، تو فرمایا کہ وہ پھر پاک مٹی سے تیمم کرے گا۔ پاک مٹی کیا ہے؟ یعنی ڈھیلے سے یا جو چیز مٹی سے بنی ہے، لوہے کی چیز ہے اس پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، لوہا ہے مٹی پڑی ہوئی ہے، گاڑی کھڑی ہے اس پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، گھر میں فرنیچر ہے مٹی پڑی ہوئی ہے، ڈھیلا نہیں ملتا، تو دو ہاتھ اس پہ یوں لگائے گا، اس کو یوں چل کے جھاڑے گا، منہ پہ لگائے گا، اس کے بعد ایک ہاتھ کو ایسے یہاں تک لائے گا اور ایک ہاتھ کو ایسے یہاں تک لائے گا، غسل کی جگہ تیمم ہو جائے گا، وضو کی جگہ بھی تیمم ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ حالات نہ ہو تو پھر تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اس لیے تیمم نہیں کر سکتے کہ مسجد کی ٹوٹیوں میں پانی بڑا ٹھنڈا ہے، یہ گیزر کا پانی مولوی صاحب دیتے نہیں ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو ہوتا نہیں ہے، اتنے کہ ٹھنڈے پانی سے تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ مولوی صاحب کچھ کر بیٹھے ہیں تو وہ بھی غسل کریں، پانی نہیں ملتا تو پھر قریب قریب پانی جو ہے وہ دیکھا جائے گا کتنے فاصلے پہ ہے، تو قدم قدم پہ پانی ہے، اب تو فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں، اب تو پانی صاحب خود تشریف لے آتے ہیں، بٹن دبانے کی دیر ہے کہ پانی صاحب خود آ جاتے ہیں۔ اب تو پیاسا جو ہے وہ پہلے پیاسا پانی کے پاس جاتا تھا، اب تو پانی پیاسے کے پاس آ رہا ہے، اب تو حالات ہی بدل گئے بھائی، اب تو وہ حالات نہیں ہیں، مسافر کے بھی نہیں ہیں، اس میں بسوں میں پانی پلاتی پھرتی ہیں، بوتلیں پلاتی پھرتی ہیں، اور یہاں وہ پاپڑ شاپڑ کھلاتی ہیں، پورے پورے پیکٹ دیتی ہیں، تو اب مسافروں کا سفر کون سا دشواری کا رہ گیا، وہ ہر طرح سے انجوائے کر رہے ہیں، الو کے پٹھے مستیاں کرتے ہیں، ایسے ہی بہانے سے بلا کے یہ لے آؤ یہ لے آؤ یہ لے آؤ، ایسی بدکاری کا ماحول بنایا ہوا ہے انہوں نے خبیثوں نے۔ تو فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے، اہل کتاب کو جو کتاب کا حصہ دیا گیا ہے وہ اس کے ذریعے گمراہی خرید رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور مسلمانوں تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اللہ مسلمانوں کی دوستی کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، جس کا اللہ دوست ہو گیا، جس کا اللہ مددگار ہو گیا، اسے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ اللہ کے وعدے ہیں ایمان والوں سے۔ فرمایا یہ یہودی ہیں نا بڑے خبیث ہیں، یہ تین طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہتے تھے رائنا، اپنے الفاظ ٹیڑھے میڑھے کر لیتے رائنا، اور اس کو رائنا یہ گالی تھی، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مصطفیٰ کریم ہماری رعایت کیجیے، ہماری رعایت کیجیے۔ یہ پہلے اس بارے میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ایمان والو تم یہودیوں کی طرح
حضور کو رائنا نہ کہو بلکہ تم انظرنا ہماری طرف دیکھیں یہ کہو۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا تھا واسمع غیر مسمع۔ بظاہر اس کا معنی یہ ہے کہ جو آپ کی بات نہیں سنتا، اللہ کرے وہ سننے سے اس کی سماعت ہی ختم ہو جائے، اس کی سماعت ہی ختم ہو جائے، یعنی بظاہر حضور کی تعریف کر رہے ہیں لیکن اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کرے جو سنتا بھی ہے نا اس کو آپ کی بات سنائی نہ دے، اس کو آپ کی بات دل میں یہ ہے بظاہر یہ ہے کہ جو آپ کی بات کو نہیں سنتا اللہ اس کی سماعت ختم کر دے، لیکن اندر کیا ہے کہ اللہ کرے جس کو آپ سنا رہے ہیں وہ آپ کی بات ہی نہ سنے، آپ کا سنانا ہی بیکار جائے۔ تو تیسرا کیا تھا کہ زبان کو ٹیڑھا میڑھا کر کے الفاظ کے معنی بدل کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایمان والو تم یوں کہو سمعنا ہم نے سنا، واطعنا ہم نے مانا، سبحان اللہ ہم نے سنا۔ اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وعصینا ہم نے سنا ہم نے انکار کیا۔ اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ حضور کو سمعنا واطعنا ہم نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور جیسے آپ نے فرمایا ہم نے دل و جان سے مانا۔ تو یہ کتنا فرق ہے بھائی، کتنا فرق ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس امت کی خوبی اقبال بیان کرتا ہے، کہتا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جہاں نبی کا پسینہ گرتا ہے نا وہاں اس امت کے غلاموں کا خون گرتا ہے، جہاں حضور کا اشارہ ہوتا ہے لوگوں کی گردنیں اتر جاتی ہیں۔ یہ وہ ذات ہے جس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ محبوب ذات ہے تو وہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ ایمان والے یہی کہتے ہیں، فرمایا یہ دین میں نقب لگا رہے ہیں اور دین میں عیب تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی ہے، ان میں کم ایمان لائیں گے۔ فرمایا گیا ہے ایمان والو اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، مانو اس چیز کو جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اگر نہیں مانو گے نقصان ہو سکتا ہے کہ جیسے اللہ نے پہلے انسانوں کی شکلوں کو مسخ کیا، کیا کیا؟ مسخ کیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا، کسی کو کیا نام ہے اس کا قردۃ خاسئین کے الفاظ ہیں، تو بندر اور سور بنا دیے گئے۔ تو فرمایا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا اب تمہاری پیٹھ پیچھے ہے، تمہارا چہرہ آگے ہے۔ ہر آدمی کی پیٹھ پیچھے کو اللہ نے بنائی ہے اور اس کے فرنٹ پہ کیا بنایا؟ اس کا چہرہ بنایا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ اگر اللہ ہر انسان کے چہرے کو اس کی پیٹھ کی طرف کر دیں تو وہ چلے گا کیسے؟ پیروں کا رخ چہرے کی طرف ہے نا، چلتا ہے تو چہرے سے دیکھ کے چلتا ہے نا۔ جب چہرہ پیٹھ کی طرف ہو گیا، پاؤں آگے کی طرف ہو گئے تو چلے گا کیسے؟ الٹا چلے گا تو گرے گا، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ بولو نا، نہ چل سکتا ہے۔ وہ بھاگنا اور چلنا صرف اس بنیاد پہ ہے کہ اللہ نے پاؤں اس کے چہرے کے حوالے سے بنائے ہیں، چہرہ بھی فرنٹ پہ ہے اور پاؤں بھی فرنٹ پہ ہے۔ فرمایا پھر یہ سزا ملے گی کہ تمہارا جو چہرہ ہے اس کو مسخ کر دیں گے، یا جیسے ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن والوں پر، یہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کمانے سے روکا تھا، یہ صرف عبادت کا دن تھا، نہیں مانا، اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں۔ میں نے ایک پہلے بھی درس میں کہا تھا یہ تو ہم پر مصطفیٰ کریم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شکلوں کو تبدیل نہیں کیا۔ اگر اللہ ہماری اعمال کی بنیاد پہ پہلی قوموں کی طرح شکلوں کو بگاڑ دیتے تو اولاد پہچان نہیں سکتی تھی ہمارا ماں باپ کون ہے، ماں باپ پہچان نہیں سکتے تھے ہماری اولاد کون ہے، اور اسی طرح
شاگرد کی پہچان نہ ہوتی استاد پہچان نہ سکتا، کیونکہ صبح کو اٹھتے کوئی بندر ہوتا، کوئی کتا ہوتا، کوئی سور ہوتا، کوئی اور جانور بنا ہوتا، تو ماں باپ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی شکلیں اگر بگڑی ہوتی تو بچے ماں کس کو کہتے، باپ کس کو کہتے؟ اور سکولوں میں اگر استاد بچوں کی حاضری لگاتا، بچے اپنی شناخت میں نہ ہوتے تو پھر استاد حاضری کن کی لگاتا؟ اور اگر انسان اپنے شکلوں میں بگڑ جاتے اعمال کی وجہ سے تو ملازمتیں کون دیتا؟ ملازمتیں کون دیتا؟ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت پر کرم نوازی ہوئی ہے کہ حضور کی دعا ہے کہ یا اللہ ان کی شکلیں نہ بدلنا، ان کی شناخت نہ بدلنا، یہ چاہے تیرے دشمن ہے یا میرے، ان کی شناخت نہ بدلنا۔ بڑے سے بڑا ظالم کافر جو ہے اللہ اس کی شکل کو بھی تبدیل نہیں کرتا۔ یہ مودی دیکھو کتنا بڑا قاتل ہے کہ مسلمانوں کا لاکھوں انسان اس نے مسلمان قتل کروائے ہیں، اپنی شکل میں پھر رہا ہے۔ آخرت میں اللہ کریں گے اس کے ساتھ جو کریں گے، لیکن اللہ دنیا میں کسی کی شکل تبدیل نہیں کرتے۔ یہ حضور کی دعاؤں کا فیض کافر بھی لے رہے ہیں، مسلمان بھی لے رہے ہیں۔ تو میں یاد رکھو اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ جو سچے دل سے توبہ کرے گا اس کو معافی ملے گی، جو شرک کرتا ہے بڑا گناہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے پاک ہیں، پاک وہی ہے جس کو اللہ پاک کرے، جس کو کون پاک کرے؟ اب دیکھو نا، شرک کی نجاست میں پڑے ہوئے ہیں، شرک کی ناپاکی میں پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے پاک ہیں۔ ابے پاک تو وہ ہے جس کا عقیدہ پاک ہے، جس کا عقیدہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اس کو شرک سے پاک کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کا جھوٹ جو ہے اور ان کا جو واضح گناہ ہے اللہ سے روکنا، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنا، نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانا، فرمایا ان کے بڑے بڑے واضح جو گناہ ہیں ان کے سامنے لائے جائیں گے۔ ان کے گناہ ہی ان کی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہیں۔ اب دیکھو نا، اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، کس پہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ انسان۔ ایک تو ہے جھوٹ بولنا، ایک ہے اللہ پر بولنا کہ اللہ نے ایسے کہا ہے، حالانکہ اللہ نے ایسے نہیں کہا۔ ایک ہے جھوٹ بولنا، ایک ہے رسول کی ذات پہ جھوٹ بولنا کہ رسول اللہ نے ایسے کہا ہے، حالانکہ رسول اللہ نے ایسے نہیں کہا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفا فرمایا کہ میں فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولے، ایسی بات اپنی طرف سے کہے جو میں محمد نے نہیں کہی، فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ وہ جنت میں نہیں جائے گا بے شک 1000 دفعہ کلمہ پڑھتا رہے، وہ میری ذات پہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔